الامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب ونقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مل کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، کائنات کا خالق اور مالک اللہ اس کے بلا فاصل وسیع آپ سب کا اس افضل عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعزا بالخصوص مجتبیٰ بخاری شاہ صاحب، ان کے بڑے بھائی اور خانوادہ جنہوں نے عبادت کا اہتمام کیا، مالک ان پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ بے اولادوں کو مالک اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرف حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے، معرفت و قربت و بلندی عقیدہ کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھیے۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ انسان آیتوں کی تلاوت کا صرف شرف حاصل کر سکتا ہے، آیتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، اور اس محرم الحرام چاہے یہ ہے، پچھلے گزرے، آنے والے اور محرم آئیں گے، دیکھیں ذاکرین عظام واعظین اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے۔ بیٹا نہیں کر رہا ہے اس کو اس طرف کر دیں۔ ہاں، تو میں نے جملہ یہ کہا کہ انسان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر سکتا ہے، لیکن آیتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ شرف حاصل کرنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ سمجھ وہی سکتا ہے جو آیتوں کا خالق ہوتا ہے، سمجھ وہی سکتا ہے جو آیتوں کا خالق ہوتا ہے، جو آیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ انسان لاکھ کوششیں کر لے، ایک آیت کو آپ 50 سال پڑھتے رہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آیت آپ کو نیا علم کا دریچہ دکھائے گی۔ جب قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا یہ کمال ہو کہ ساری زندگی اسی ایک آیت کو بندہ پڑھتا رہے، تو جیسے جیسے شعور بلند ہوتا رہے گا، ویسے ویسے اس آیت کا معنی آپ کو مختلف سمجھ آتا رہے گا۔ تو جب ایک آیت کا معنی 50 سال انسان سمجھ نہیں سکتا، اور علی تو مکمل قرآن کا مالک ہے، علی بادشاہ تو پھر کل قرآن کے مالک ہیں۔ بھائی جو آیت پڑھ کر پڑھنے کا شرف حاصل کریں، یاد رکھیے گا وہ نطفے سے خلق ہوتے ہیں، اور جو آتے ہی قرآن سنائے وہ نازل ہوتے ہیں۔ جو آتے ہی قرآن سنائے
وہ نازل ہوتے ہیں. نازل ہونے والے اور ہیں, نطفے سے خلق ہونے والے اور ہیں. نازل ہونے والوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مالک قرآن ہے, اس لیے انہوں نے آتے ہی قرآن سنایا. سب نے قرآن سنایا, علی نے توریت بھی سنا دی. سب نے قرآن سنایا, علی نے انجیل بھی سنا دی, علی نے زبور بھی سنا دی. اب علی کا قرآن سنانا اور باقی آسمانی کتابوں کا ذکر کرنا, یعنی 3 کتابوں کا ذکر کیا نازل ہونے کے بعد اور قرآن کا ذکر کیا نازل ہونے سے پہلے. اب علی ظاہری طور پر ابھی دنیا میں آیا نہیں تو جو کتابیں گزر گئیں وہ بھی سنا دی, جو آنے والی ہے وہ بھی سنا دی. یہ اس بات کی دلیل ہے جو پہلے کتابیں گزر گئیں وہ کم از کم علی کی نگاہ سے ایسی گزری ہے, کہ علی نے سنائی اور قرآن بھی سنایا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی, دیکھیں حسن بادشاہ نے بھی قرآن سنایا, حسین نے بھی قرآن سنایا. میں یہاں پر بات آسان کرنے کے لیے بات کرتا ہوں بھائی, سب نے قرآن سنایا زندگی میں, ایک ہستی نے قرآن سنایا بعد زندگی. ایک ہستی نے قرآن سنایا بعد زندگی. بھائی علی نے آتے سنایا, حسن نے آتے سنایا, جب تک زندگی تھی قرآن سنایا. لیکن حسین بادشاہ نے زندگی کے بعد بھی قرآن سنایا. جب نیزے پر سر سوار ہو گیا, کم مالک ہونے کی دلیل یہ ہے چاہے سر بدن سے جدا کیوں نہ ہو جائے حسین قرآن سنا سکتا ہے. حسین بادشاہ قرآن سنا سکتے ہیں. اور حسین بادشاہ نے قرآن سنایا, سورہ کہف پڑھی جس کی آیتیں 110, جس کو علماء عارفین سورہ علی بھی کہتے ہیں. حسین نے سورہ کہف پڑھی نا, نوحہ سنتے ہیں آپ, سورہ کہف تلاوت کر, آپ علماء بتاتے ہیں کہ حسین بادشاہ نے سورہ کہف پڑھی جس کی آیت 110 ہے. یعنی حسین بادشاہ نے نیزے پر سورہ علی پڑھی, سورہ کہف پڑھ کر دنیا کو بتایا کہ جب میں حسین ہو کر جب تک علی علی نہ کروں میرا گزارا نہیں ہوتا, تیرا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, تیرا گزارا بغیر, تیرا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی قرآن آیا لوح محفوظ سے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں باقی نبیوں پر بھی کتابیں نازل ہوئی نا نازل, وہ کتاب اللہ تھی, تھوڑی توجہ کریں, وہ کتاب اللہ تھی, کلام اللہ نہیں تھی. وہ کتاب اللہ تھی بیٹا, وہ کلام اللہ نہیں تھی. اگر وہ کتاب اللہ ہوتی تو منسوخ نہ ہوتی بھائی, اگر وہ کلام اللہ ہوتی تو منسوخ نہ ہوتی. کتاب اللہ تھی, اس لیے جب قرآن آیا تو اللہ نے کہا اب انہیں ایک طرف کرو. اب قرآن آ گیا. اب یہ کلام اللہ کتاب کیسے بنی؟ یہ کلام اللہ بنی جب محمد کی زبان سے جملے نکلے. محمد کی زبان سے جملے نکلے, یہ کتاب کلام اللہ بھی بن گئی. اچھا, اب اگر اللہ قرآن لکھے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ قرآن لکھے تو اللہ نہیں رہتا. اچھا, اگر جبرائیل سے لکھوائے تو یہ قرآن کا معیار ہی نہیں. اگر جبرائیل سے لکھواتا ہے تو یہ خدا کا اور قرآن کا معیار ہی نہیں. بھائی اللہ لکھے تو لکھ نہیں سکتا, خدا کے عدل کے خلاف ہے, وہ تو لا شے ہے. میں جملہ کہنے کا حق یاد رکھنا, جو نبیوں کو الہامی کتابیں لکھ کر بھیجے اس کمال کو علی کہتے ہیں. جو نبیوں کو ہیں کتابیں, کتاب ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن آف گاڈ, اسے کہتے ہیں آئین الہی, یعنی اللہ کا آئین کہا جاتا ہے. ایسے ہے نا, یعنی کوئی بھی ملک بنے تو ملک والے سب سے پہلے اپنا آئین بناتے ہیں, کہا یہ آئین ہے, اس پر عمل کریں گے تو ہمارا ملک چلے گا. جب آئین کو توڑا جائے تو پھر ملک میں پریشانی ہو جاتی ہے.
اور یہ کائنات ہے اللہ کا ملک، اس کا آئین لکھنے والا ہے علی، جو اس کا کانسٹیٹیوشن آف گاڈ ہے اس کا لکھنے والا ہے علی۔ اب کمال ہو گئی، تو خدا کے آئین کو تو مانتا ہے اور جس نے آئین لکھ کر بھیجا اسے نہیں مانتا، تو جتنی آئین کی کتابیں تو رٹ لے، تجھے وہ آئین فائدہ نہیں دے سکتا، نہیں دے گا تجھے فائدہ، کیونکہ تو نے علی کو تو مانا ہی نہیں ہے، تو نے علی باج۔ اور خدا نے یہ جو قرآن نازل کیا، دیکھیے خدا نے کہا میں نے قرآن نازل کیا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی۔ اور اس سے پہلے کیا کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر، آج کے دن کافر دین سے مایوس ہو گیا۔ کس کے دین سے؟ اللہ کے دین سے، یعنی کافر مایوس ہوا اللہ کے دین سے۔ بھائی جب اللہ موجود ہے تو پھر کافر کیوں نہیں مایوس ہوتا تھا؟ بھائی اللہ موجود ہے اور دین بھی اللہ کا ہے لیکن کافر مایوس نہ ہوا، محمد رسول اللہ کا اقرار ہو گیا پھر بھی کافر مایوس نہ ہوا، نمازیں آ گئی کافر مایوس نہ ہوا، حج روزہ زکوٰۃ جہاد سب کچھ آ گیا کافر مایوس نہ ہوا۔ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد علی کی ولایت کا اعلان کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری رسالت کا کام مکمل ہو جائے، اپنی رسالت کے کمال کے لیے علی کی ولایت کا اعلان کر۔ تو وہ تو رسالت کا کمال تھا، بھائی رسالت تک بات کرتے ہو، یہاں تو اللہ وحدانیت کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے دین میرا ہے، اب تک کافر مایوس نہ ہوا۔ بھائی دین میرا ہے، آدم سے لے کر اب تک کافر مایوس نہ ہوا۔ کافر کب مایوس ہوا؟ بھائی کافر مایوس ہوا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، کافر مایوس ہوا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ معلوم ہوا چاہے ہے توحید چاہے ہے رسالت، جب تک ان کو علی کا سہارا نہیں ملا، جب تک ان کو علی کا سہارا نہیں ملا، اللہ کہتا ہے کہ کافر مایوس نہیں ہوا تھا۔ بھئی خدا تو بڑی طاقت رکھتا ہے، خدا تو جلال والا ہے، کمال والا ہے، وہ تو چاہے تو فنا بھی کر دے، جو سب کچھ کر سکتا ہو، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کافر اب تک مایوس نہیں ہوا۔ تو یاد رکھنا خدا بھی جب کافروں کو مایوس کرنا چاہے نا تو انہیں علی دکھا دیتا ہے۔ خدا جب کافروں کو مایوس کرنا چاہے تو اسے علی دکھا دیتا ہے۔ اور کافر وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے۔ بھئی اللہ نے اس آیت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کافر ہوتا ہی وہی ہے جو روزہ بھی رکھ رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، سارے کام انجام دے رہا ہو، لیکن علی کی ولایت کا منکر ہو۔ تو یہ چاہتا ہوں حیدری، بھئی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور کافر مایوس ہو گیا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب معلوم ہوا غدیر سے لے کر اب تک کافر مایوس ہے۔ عمر مجھے ایک بات بتائے، غدیر پر کافر تھے؟ مسلمان تھے۔ اللہ قرآن میں کافروں کو تو کافر کہہ نہیں رہا، اللہ تو کافر ان کو کہہ رہا ہے جو غدیر میں آئے ہوئے تھے، اور کہا ان میں سے وہ مایوس ہو گئے۔ یعنی کتنی لمبی مایوسی، اتنی لمبی مایوسی۔ صحیح شروع ہوئی غدیر سے، 2026 آگے چل رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کافر، اور قیامت تک مایوسی چلتی رہے گی۔ اب جب قیامت تک مایوسی چلتی رہے گی، ان کی مایوسی تو اور بڑھ جائے گی جب علی کا 12واں بیٹا آئے گا۔ بھئی ان کی مایوسی تو اور بڑھ جائے گی جب علی کا 12واں بیٹا آئے گا، اور اللہ قرآن میں کہتا حل ینظرون یاتہم اللہ فی ظلل،
کیا تم اس انتظار میں ہو؟ پھر سنے گا بھائی میں نے جملہ کا کافر کی مایوسی چلتی رہے گی ظہور امام زمانہ تک، یہاں تک کہ اللہ تیرے ہی قرآن میں کہتا ہے کیا تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ یا علی یا علی یا علی، نہیں بھائی آپ تھک کے سن رہے ہیں آپ حضرات، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کھول لیں قرآن یہیں پر رکھے، نکالے گوگل نکالے چیٹ جی پی ٹی نکالے، کیا کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس انتظار میں ہو؟ اب اللہ کن سے مخاطب ہے؟ یا کافروں سے مخاطب نہیں، یا ان سے مخاطب ہے جو جانتے ہیں کہ بادلوں پر کون بیٹھ کر آئے گا، جانتے ہیں کہ بادلوں پر کون بیٹھ کر آئے گا، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ بھائی اللہ تو بادلوں پر بیٹھ نہیں سکتا، جو بادلوں پر بیٹھے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور بادل یہ وہ والے بادل نہیں جو آئے بارش برسائیں اور غائب، ختم، وجود ہی ختم۔ بھائی یہ تو بنتے ہیں آکسیجن سے، ہائیڈروجن سے، وہ جو سائنسی فارمولے ہوتے ہیں اس سے ملاتے ہیں، اس کے ملاپ سے بن گئے بادل۔ بھائی بادل آئے برسا کر چلے گئے، تو یہ کون سا اللہ ہے جو بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ تم نے قرآن جو لیا اپنے جیسوں سے، مولوی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بدلی آسی، اللہ سونا بہ کے آسی۔ بھئی مولوی کا کیا اعتبار؟ وہ تو اللہ کو کرسی پہ بھی بٹھا دیتا ہے۔ مولوی تو کوئی اعتبار ہے؟ وہ ہوتے اللہ کو کرسی پہ بلا چھوڑے دے، بلا کے آدھے کہ جہنم رجسی کوئے نا اللہ اپنی لت وچ بیسی۔ تو کیا تم شرک نہیں کر رہے؟ تم توہین نہیں کر رہے؟ ہم علی کو بڑھا دے تو تم کہتے ہو توہین ہو گئی، تم تو اللہ کی توہین کر رہے ہو کہ جہنم میں تو جائیں گے اللہ اور علی کے منکر، تو جہنم میں اللہ کی ٹانگ ڈال رہا ہے۔ یاد رکھنا تیرا اللہ اور ہے، ہمارا اللہ اور ہے۔ جسے تو کرسی پہ اللہ سمجھتا رہا ہے نا، پھر سنے گا جسے تو کرسی پہ اللہ سمجھ رہا ہے، ہم سارے شیعہ اپنی زبان میں اسے علی کہتے ہیں۔ ہم سارے شیعہ اسے اپنی زبان میں علی بادشاہ کہتے ہیں۔ بھائی اب سرکار سے پوچھا گیا کیا معنی ہے اس کے؟ کہا یاد رکھنا اللہ قرآن میں کہنا چاہتا ہے کیا تم اس انتظار میں ہو کہ علی کا 12واں بیٹا قائم بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ یعنی امام زمانہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے، یعنی امام کا آنا ایسے ہے جیسے اللہ کا آنا۔ بھائی امام کا آنا ایسے ہے جیسے اللہ کا آنا، اور کمال تو تب ہوگی اور مایوسی کی شدت اور بڑھ جائے گی جب 12واں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ بلند کرے گا۔ نا میں جملہ کہنے لگا ہوں، تھک کر نہ سنی گا، صحیح تو دعا ہوں گا آپ سے۔ جب مزہ تب آئے گا جب 12واں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کو دنیا والو ہاذہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، جیو جیو جیو۔ جب بادلوں سے پر بیٹھ کر آئیں گے اور فرمایا کہ ساتھ ان کے صحابی ہوں گے۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ فی یوم الجمعہ، پڑھتے ہیں نا حضرات، سب کو یہ زبانی یاد ہے، اور آج ہے بھی جمعہ المبارک کا دن ہے، ایسے ہی ہے نا۔ چلو آیت بھی آگے سامنے۔ اب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے دیکھو سر اتنی علمی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کمال ہوگی۔ تو ساؤنڈ سو خدا قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی بات ہوتی ہے نا اپنوں کی تو اللہ فوراً کہتا ہے ایمان والو۔ وال سنو، جب بات ہوتی ہے اپنوں کی اللہ فوراً کہتا ہے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون ہیں یہ مولوی نہیں بتائے گا، یہ علی بتائے گا۔ اب ایمان والے وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہوگا۔ اب ایمان اس کے پاس نہیں جس کے پاس نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، ایمان اس کے پاس ہے جو یہ مانتا ہو کہ علی کل ایمان ہے۔ نہیں تھک کر، علی کل ایمان ہے، یعنی جس کے پاس علی ہے وہ ایمان والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے اے علی والو سنو۔ ہوئے 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 یا علی علی، اے علی والو سنو۔ میں بات اور آسان کروں،
اور لطف کو دیکھ دے میں جملہ اگڑا چاہنا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یعنی اے علی والو سنو یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے سلمان سن تو سر لطف نہیں گھنتے بیٹھے یا سرکار ہیں تو یہ چاہتا ہوں یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے کمبر سن اے مقداد سن اے ابو ذر سن ہائے 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 اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اے میسم سن اے جون سن اے حبیب سن اے ساسا بن سہان سن اے ابو حمزہ سمالی سن اے ہور سن اے ہور سن اب بات بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے کلندر تو بھی سن او بھائی تھک کر سن رہے ہیں آپ حضرات میرے ساتھ بیدار ہو کر سنیں تھک کر سن رہے ہیں آپ یعنی اے کلندر سن اے شمس تبریز سن یعنی جس کے پاس علی ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے سن اور مولوی تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی اور بھائی اللہ کے کلام سننے کے لیے نبی ہونا شرط نہیں بس صرف دل میں علی ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے سن یہ آیت تیرے لیے سن یہ کمال تیرے لیے سن یہ عطا تیرے لیے سن بس بنو تو سا ہے تو یہ چاہتا ہوں تو کیا کہا اب آپ خوش ہو جائیں ہاں جی یا ایھا الذین آمنوا میں تو جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ چاہے ابو ذر ہے چاہے سلمان ہے ہم تو خوش ہو جاتے ہیں اب اللہ مخاطب ہے علی والوں سے اب علی والوں سے مخاطب ہے تو جمعے کا تعلق ہے ہی علی والوں سے صحیح تو توجہ نہیں کرنے بیٹھے جمعے کا تعلق ہے علی والوں سے یہ خطابت کا جملہ نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم شیعہ کو چول نہیں تو یہ چاہتا ہوں ہم پاگل نہیں ہم بے وقوف نہیں اور بھائی جس کا پیر علی ہو وہ بے وقوف نہیں ہوتے خدا کو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ جب ندا دی جائے اذان نہیں دی جائے ٹھیک ہے جمعہ پڑھو میں کسی کے جمعہ پڑھنے پر اعتراض کر سکتا ہوں میری کیا مجال میری کوئی مجال جب اللہ کہہ رہا ہے تو میں کون ہوں جب جمعہ پڑھنا ہو میں مخالفت کسی کی نہیں کر رہا لیکن ترجمہ آیت کا پورا کروں گا باقی اپنے اپنے جیبوں کو ٹٹول لیجئے گا کہ مال کتنا ہے آپ کے پاس اب لفظ بلفظ ترجمہ کروں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں میں 3-4 جگہ بھی پڑھنے جاؤں نا مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھا مجمع یعنی اس مجمع میں عالمی بیٹھے ہوئے ہیں ہم آیات میں لفظ پڑھنا کو ترجمہ کریں دیں آپ میری رہنمائی کیجئے گا صحیح اے ایمان والو اذا نودی الصلاۃ جب ندا دی جائے صلاۃ کی تو فی یوم الجمعہ تو فی یوم الجمعہ تو یوم جمعہ کی طرف دوڑ پڑو اور جو مال بیچ رہے ہو اسے بیچنا چھوڑ دو صحیح 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 کیا بات ہے تمہاری کیا کہا جو بیچ رہے بے کا لفظ استعمال ہے جو بے کر رہے ہو بے کہتے ہیں بیچنے کو جو بیچ رہے ہو اسے چھوڑ دو مولوی کہتا ہے اس سے مراد اللہ کہتا ہے کہ جب مولوی اذان دے گا نماز میں تو اللہ کہتا ہے فوراً دوڑو یوم جمعہ کی طرف جمعے کے لیے دوڑو اللہ کہہ رہا ہے مؤذن نہیں اذان دے گا اچھا ہم جانتے ہیں کہ فلانا مولوی یا فلانا مؤذن ہمیں پتہ فراڈیا ہے ہمیں پتہ دھوکے باز ہے اچھا کیا اس کی اذان پر ہم دوڑ پڑیں گے کمال ہو گیا بھائی تمہارے اسلام کا معیار اتنا پست ہو گیا ہمیں نہیں پتا تھا آپ توجہ نہیں کر رہے میرے ساتھ بھائی تمہارا معیار اتنا پست ہو گیا ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا تو اب پتہ چل رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جو بیچ رہے اسے چھوڑ دو یعنی اللہ اچھا جو نہیں بیچ رہے جمعے کے دن مال اپنا کیا اللہ ان سے مخاطب نہیں بھائی میرے تو کوئی دکان ہے نہیں جو میں بیچوں آپ کی بھی کوئی دکان نہیں بیچوں پھر اللہ تو ان سے مخاطب ہے جو مال بیچ رہے ہیں یعنی سبزی والے سے ریڑی والے سے سپر سٹور والے سے واہ مالک واہ تو جمعے پر ان کو بلا رہا ہے جو بیچ رہے ہیں یہ وہ مال نہیں جو تو سمجھ رہا ہے
اوئے ہوئے 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 آخری آدمی تک صحیح چھر ہلائی رکھو میرے نال تھوڑا جا. او بھائی اے او مال نہیں جڑا تو بھی چینا ودے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ندا دی جائے, اذان نہ دی جائے, اذان والا جمعہ تیرا ہے, ندا والا جمعہ شیعوں کا ہے. بھائی توجہ, میں اسی کو سمیٹ کر حوالے کرتا ہوں منبر. مجتبیٰ صاحب کا حکم آ گیا, لیکن توجہ شاہ جی ایک گال مکمل کران دیو. اب بھائی ندا اذان والا جمعہ اور ہوگا, ہمیں اس کا نہیں پتا, ہمیں تو ندا والے جمعے کا پتا ہے. اب یہ ندا کون دے گا؟ تو دے گا, میں دوں گا. ہماری ندا ہوتی ہے, ہماری تو اذان ہی ہوتی ہے. اب ڈھونڈو کون ایسا جو ندا دے گا, کہ اللہ کہتا ہے کہ ندا دے گا صلاۃ کے لیے. اور کس کے لیے؟ صلاۃ کے لیے. اور کہے گا کہ جمعہ کی طرف دوڑو, ہے جو کہ ذکر اللہ ہے, جو کہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی یوم جمعہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, یوم جمعہ کی طرف دوڑو. یعنی دوڑنا ہے ہم نے, صلاۃ اور ہے, ذکر اللہ اور ہے. یعنی صلاۃ اور ہے, ذکر اللہ اور ہے. ہمیں دوڑنا ہے ندا پر جمعے کے دن. کس لیے؟ ذکر اللہ کی طرف. اور جو بیچ رہے ہیں اسے روکنا ہے. صلاۃ اور ہے, ذکر اللہ اور ہے. 14 نے فرمایا نحن ذکر اللہ, ہم 14 اللہ کا ذکر ہے, ہم 14 اللہ کا ذکر ہے. اور فرمایا نحن اکبر, ہم 14 ہی اکبر ہیں. اب اللہ اکبر وہی کہنے کا حق رکھتا ہے جس کے پاس 14 ہوتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, جس کے پاس 14 ہوتے ہیں وہی اللہ اکبر کہنے کا حق رکھتا ہے. اب ڈھونڈو یوم جمعہ کیا ہے. چلے جی ڈھونڈتے ہیں یوم جمعہ کیا ہے. ایک شخص ہے میرے مولا کے پاس, میرے مولا نے فرمایا کسی بھی دن سے نفرت نہ کیا کرو, نہیں تو وہ تم سے نفرت کرے گا. ہمارے پاس رہنا سوموار ہے, چنگی دیوار کوئی نہیں, بدھ ہے چنگی دیوار کوئی نہیں ہے, چھن چھنے ہے, منگل ہے, بدھ ہے, جمعرات ہے, بدھ ہل دیوار تے بالکل صدقہ نہ دیویں ہے, سوموار ہل دیوار کاؤں نہ کریں. آسانی سے یادے, آسانی سے یادے. اب دیکھو نا سارے کو امام جو جنہ کو امام نہ ہو نہیں بھی یاد ہے نا, کہ منگل نوستی ہے, سوموار اے ہے, بدھ اے ہے, ادن بدھ ہل دیوار بادن کے ہندو والی دیوار ہوں دی ہے, یہ بھی یاد ہے نا. لیکن امام فرما رہے ہیں دنوں سے نفرت مت کیا کرو, نہیں تو دن تم سے نفرت کریں گے, دن تم سے نفرت کریں گے. سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھنا ہفتہ جو ہے نا, ہفتہ اس کو کہا کہ یہ یوم السبت ہے. یوم السبت یعنی کرم والا دن ہے, احساس والا دن ہے. ہفتے کو کہا ہے. اتوار کو کہا گیا کہ یہ یوم الواحد ہے. اسی طریقے سے سوموار کو کہا گیا کہ یوم الاثنین ہے. توجہ چاہتا ہوں. منگل کو کہا گیا کہ یوم الثلاثہ ہے. بدھ کو کہا گیا کہ یوم الاربع ہے. جمعرات کو کہا گیا کہ یہ یوم الخمیس ہے. تو لطف گنسو. جمعرات کو کیا کہا گیا؟ یوم الخمیس ہے. اور جمعے کو کہا گیا کہ یوم الجمعہ ہے, یوم الجمعہ. اب امام نے فرمایا سن, یوم السبت ہفتہ, یعنی یوم السبت سے مراد ہے ذات محمد. بھائی آخری آدمی تک توجہ کریں آپ حضرات. یوم السبت سے مراد ہے ذات محمد. یوم الواحد سے مراد ہے انا امیر المومنین, علی بادشاہ کو کہا جاتا ہے. یوم الواحد سے مراد ہے علی بادشاہ. یوم الاثنین سے مراد ہے حسن اور حسین. اور یوم الثلاثہ سے مراد ہے سید سجاد محمد باقر جعفر صادق. تو ہی چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یوم الاربع سے مراد ہے موسیٰ کاظم سرکار علی رضا محمد تقی علی نقی, بدھ والا دن. دیکھیں 4 اماموں سے منسوب ہے. اور پھر فرمایا کہ یوم الخمیس یعنی لشکر والا دن, اس سے مراد ہے حسن عسکری.
تھکے نہ، اس سے مراد ہے حسن اصلی سر اٹھانا. اور آپ فرمایا کان کھول کر سن، یوم الجمعہ سے مراد ہے ہمارا 12واں بیٹا قائم آل محمد. قائم آل محمد یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، کہ جب تمہیں امام آواز دے گا تو اپنے کام کاج چھوڑ کر اہل و ذکر کی طرف دوڑو، یعنی 12ویں کی طرف دوڑ پڑو. جو 12ویں کی طرف دوڑے گا وہی تو نماز جمعہ پڑھتا ہے. دونوں بازو بلند کر کے بھائی آخری آدمی تک حیدری. ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. تو جو چاہتا ہوں میں کو ٹر دے ٹائم مرشد بیار سے دن اتھا کہ مرشد وال جڑے نا بدل میں دن. چلو کوئی گال نہیں، میرا دل ہے تھوڑی جی گفتگو انشاءاللہ زندگی بخیر. کہنے کا مقصد یہ ہے نماز تے واجب فرض ہے نا صحیح، تے فرض اون ویلے بن دیے جڑے ویلے علی ہووے. گال سنو نا، توجہ چاہتا ہوں ہے بھائی. نماز اون ویلے ہوندی ہے جڑے ویلے علی ہووے. علی آ ونجے نماز فرض ہے والتے چھوڑنی نہیں چاہی دی. تے جڑے لے علی نہ ہووے وال بھاویں نماز پڑھ دے بھاویں ٹکرا مار. اوئے ہوئے ہوئے او بھائی ای واسطے دی جڑے لسا نماز پڑھ دیا رکوع وچ ویندے اسا آدھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تے وال جڑے سجدے وچ ویندے اسا آدھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا سمجھ نہیں آتی، رکوع میں عظیم پڑھتے ہیں سجدے میں اعلیٰ پڑھتے ہیں، رکوع میں عظیم سجدے میں اعلیٰ، لفظ دو ہیں معنی ایک ہے. مولا کیا رب دو ہیں؟ کہا نہیں رب دو نہیں. کہا پھر مولا عظیم اور اعلیٰ میں فرق کیا ہے؟ کہا جب تم رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظیم سے مراد ہے ہم 14. بھائی بداروں کا سنی گا، عظیم سے مراد ہے ہم 14. اور کہا آپ نے کہا نا نماز فرض کب ہوتی ہے؟ جب تم 14 کو عظیم کہتے ہو تو وہ 14 تمہیں کہتی ہیں اب ہوگی نماز فرض. اب سجدے میں جا اسے اعلیٰ کہے جس نے ہم 14 کو عظیم بنایا. تو بات سنیں، بات یہ میں مصحف پڑھیں گے میرے محترم بھائی مصحف پڑھیں گے، لیکن میں 2 جملے اس میں سے ایک اور شامل کرنا چاہتا ہوں. تو کیا امام زمانہ جس کے پاس ہے وہی جمعہ پڑھتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جن کا جنازہ بھی امام زمانہ پڑھاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہیں. وہ واقعہ یاد آیا، وہ نیشہ پور کی بوڑھی عورت جو موسیٰ کاظم کی دیوانی تھی، ساری زندگی سرکار کو ملی نہیں، دیکھا نہیں، صرف سن کے عشق کیا. اوئے ہوئے ہوئے شتیتا بی بی انہوں نے ایک مولا کو ڈٹھا کوئی نہ سنیا ہی تو سن کے عشق کیتا، عشق کی کمال کیتا. غریب ہے شدید ترین. مولا کو ماننے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، بس خدا کی قسم اماں کا نیک ہونا اور ابا کا ایک ہونا شرط ہے. تھک کر نہ سنے گا لطفانہ پہنا. میں آخری جملے سنو. شاہ جی آپ کے حکم کی تعمیل مجتبیٰ بخاری صاحب کے شتیتا بی بی سنا ہوا واقعہ، بچوں کے لیے سناتا ہوں، بزرگوں کو تو دعا گھڑنی ہے. مولا کو ڈٹھا نہیں ان ڈٹھا عشق کیتا، جو ساتھ رہ کے بھی نہ پا سکے اور جو دور ہوئے وہ سب کچھ پا گئے. آل محمد ہر وقت موجود ہے، اس لیے کہا خدا قرآن میں کہتا اللہ تمہاری شہرہ کے قریب ہے. تو ایڈا چنگا نہیں کہ اللہ تیرے وچ آونے. بھئی یاد رکھنا اللہ شہرہ کے قریب ہے، اس سے مراد ہے کہ حجت خدا قائم کی تیرے اوپر نظر ہے. اب اس نے عشق کیا، اب سرکار کا نمائندہ آیا، وہ خمس اکٹھا کرنے آتا تھا. وہ آیا، اس نے بڑا خمس اکٹھا کیا. فلانا سیٹھ صاحب آ گئے، فلانے ملک صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے. کہیں نے سونا دیتا، کہیں چاندی دیتی، کہیں خوبصورت مہنگے پتھر دیتے. شتیتا بی بی غریب آئی، کئی سال لا کے نہ صرف چند دینار اکٹھے کیے اور آئی مولا کے نمائندے کے پاس. کہا یہ میں نے مولا کے لیے نا تحفہ بھیجنا ہے، تو خمس اکٹھا کرنے آیا ہے، یہ لے جاؤ. نے کہا بی بی یہ تو کچھ بھی نہیں،
لوگوں نے تو ڈھیر لگا دیے, کس نے 70 اونٹ دیے, کس نے 50 اونٹ دیے, کس نے 1000 اونٹ دیے. اٹھتے دور دی گال, تو تے میں چند دینار درہم دے دیتے. انہوں نے کہا میں غریب, میرے پاس کل سرمایہ یہی تھا, کل سرمایہ یہی تھا. یہ کل لے کر آزماتے ہیں اور پھر بدلے میں کائنات دیتے ہیں. نعرہ حیدری, ہوئے ہوئے صحیح تاری بڑی مہربانی, سارے وسدے رہو خدا دی قسم نال, مالک تک وہ بات رکھیں. یہ کل لے کر آزماتے ہیں, بدلے میں پھر کائنات دیتے ہیں. اب وہ لے کر گیا, اس نے لے لیا, اب وہ گیا مولا کی بارگاہ میں. جیسے مولا کے بعد مولا بڑا خمس اکٹھا ہوا, مولا چپ, مولا فلانے نے اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا مال دیا. اس نے آدھا گھنٹہ لمبی تقریر گفتگو کر دی, اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا مال دیا, خمس دیا. اچھا مولا تاکو پوتر ایسے انشاءاللہ ہے. تو اب سنیے ذرا, ادھر سنیے. تو کیا کہا, سب نے بڑا بڑا, ہر کسی کی تعریف کر رہا ہوں. مولا سنتے رہے. جب وہ بول بول کے تھک گیا, مولا نے کہا وہ جو شتیتا کے چند درہم ہے وہ میرے پاس لا. اور نہ کرو بھائی یہ اللہ پاسا جا کے سن بھائی, ہاتھ نہ بولیا کرو یار, ای نہ کرو بھائی, ظلم نہ کرو بھائی. وہ جو شتیتا کے درہم ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو مال لایا تھا کہاں سے, اس کا چہرہ اتر گیا. اس نے کہا مولا وہ جنہوں نے کروڑوں لاکھوں اربوں کا مال دیا اس کا پوچھتے نہیں ہیں. وہ جو غریب سی ہے اس کے جو چند درہم ہے اس کا خیال نظر آ رہا ہے. مولا نے فرمایا وہ درہم نہیں, وہ خدا کی قسم کائنات کے عظیم موتی ہیں, وہ کائنات کے عظیم موتی ہیں, وہ مجھے لا. مولا نے وہ لیے اور اپنے پاس رکھ لیے. اور مولا نے وہ درہم کی دے اپنے کول رکھ دے, 5 7 6 اس سے زیادہ نہیں تھے, اپنے پاس رکھے. جو باقی مال آیا وہ تقسیم کرا دیا. اب مولا نے قاصد کو میری بات سن, کچھ عرصے بعد وہ بوڑھی عورت فوت ہو جائے گی, وہ مر جائے گی. یہ کچھ مال ہے, یہ کچھ دینار ہے, یہ اپنے پاس رکھ. اور جب وہ مر جائے تو اس کا, تو نے مرنے سے 3 دن پہلے چلے جانا ہے. جب مر جائے اس کے کفن دفن کا سارا بندوبست تو نے کرنا ہے, اور شان و شوکت سے کرنا ہے. میں جملہ ڈیمن لگا, سب کچھ تو نے کرنا ہے, شان و شوکت سے کرنا ہے. اور پھر مولا نے صندوق کھول کر ایک رومال نکالا. ہائے یا علی یا علی, دیکھا نہیں ابھی اس نے مولا کو, اور مولا عشق کا یہ نتیجہ دے رہے ہیں. اس مولا نے صندوق کھول کر رومال نکالا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ میری دادی زہرا کا رومال ہے, جب وہ مر جائے اس کے کفن میں رومال رکھ. اور جب تم مر جائے اس کے کفن میں رومال رکھ دینا. اور ہاں جب اس کی نماز جنازہ ہونے لگے گی نا تو اس وقت میں آؤں گا, میں سب کو نظر نہیں آؤں گا, صرف تجھے نظر آؤں گا. اور خبردار کیونکہ تجھے نظر آؤں گا مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا, اور میں آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. یہ کہتا ہے میں 3 دن پہلے چلا گیا, شتیتا بی بی مر گئی, میں نے کفن دیا, میں نے غسل دیا, میں نے انتظام کیا, جنازے کا وقت آیا, عالم دین آگے بڑھا, شتیتا بی بی کی آگے رکھی ہوئی تھی میت, میت کے سامنے عالم کھڑا ہو گیا. یعنی یاد رکھنا آگے ہوتی ہے میت, میت کے پیچھے ہوتا ہے عالم, عالم کے پیچھے ہوتی ہے جماعت. یہ ہے نماز کا طریقہ. کبھی بھی میت کو پیچھے رکھ کر آگے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, ہمیشہ میت کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز کی جاتی ہے. اب عالم کھڑا ہوا, یہ کہتا ہے میں تڑپ کے مولا کا انتظار کرنے لگا, یا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار برآمد ہوا ہے, چہرے پر نقاب ہے, اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھا, کہ مجھے مولا کا حکم تھا میں صرف تجھے نظر آؤں گا, کسی کو نظر نہیں آؤں گا. میں نے حکم کی تعمیل کی, میں آگے نہیں بڑھا, مولا کو چپ کر کے دیکھتا رہا. میں نے دیکھا جیسے ہی عالم نے جماعت شروع کی, میرا مولا شتیتا کی میت کی آگے کھڑا ہو گیا اور اس بی بی کی نماز جنازہ پڑھائی. جب مولا جانے لگے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ اس بی بی سے اتنا عشق کیا کہ رومال بھی دیا, جنازہ پڑھانے بھی آ گیا. امام نے فرمایا یاد رکھنا, ہمارا کوئی بھی عاشق سچے دل سے ہم سے محبت کرتے ہوئے مر جائے, وقت کا امام جنازہ پڑھانے آتا ہے.